بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عامل اور اعراب کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عامل کی تعریف یہ ہے ما بہ رفع او نصب او جر، وہ چیز جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر ہو۔ اس سے پہلے ہم نے اسم معرب کی تعریف پڑھ لی تھی کہ اسم معرب سے مراد وہ اسم ہے جو عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اختلاف، اس کے اندر تبدیلی پائی جائے، اس کے آخر میں اس کی وجہ سے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا معرب جس وجہ سے مختلف ہوتا ہے، جس وجہ سے اسم معرب کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، تو وہ چیز جس کی وجہ سے اسم معرب میں تبدیلی آتی ہے، اسم معرب میں وہ اثر کر کے اس اثر کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ اختلاف اس میں ظاہر ہوتا ہے، اسم معرب میں وہ چیز عامل ہے، اور وہ جو معرب ہوگا وہ اس کے لیے معمول ہوگا۔ تو عامل کی تعریف بالکل واضح ہو گئی کہ عامل وہ چیز ہے جس کے ساتھ رفع ہو، جس کے ساتھ نصب ہو، جس کے ساتھ جر ہو، یعنی عامل کے تقاضے کی وجہ سے اس پر ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عامل یہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک عامل رافع ہے، وہ عوامل جن کی وجہ سے معرب پر رفع کی حالت آتی ہے۔ ایک عامل ناصب ہے، وہ عوامل جن کی وجہ سے معرب پر نصب کی حالت آتی ہے۔ اسی طرح عوامل جر ہیں، وہ عوامل جن کی وجہ سے معرب یعنی اسم معرب کے آخر میں جر آتی ہے، اور اسی طرح عامل جازم جس کی وجہ سے فعل کے آخر میں جزم آتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تین طرح کی حالتیں ہوئی، رفع، نصب، جر اور جزم۔ ان میں یہ والی جو دو حالتیں ہیں، رافع اور ناصب، رفع اور نصب، یہ اسم میں بھی پائے جا سکتے ہیں، فعل میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہیں جو معرب ہیں، لہذا وہاں پر یہ دونوں پائے جا سکتے ہیں۔ جار یہ خاصہ ہے اسم کا، صرف اسم پر حالت جر آ سکتی ہے، اس وجہ سے جار یہ بھی اسم کا ہی خاصہ ہو جائے گا۔ اور جزم یہ فعل کا خاصہ ہے، یہ فعل کے اندر یہ والی حالت پائی جا رہی ہے، تو لہذا یہ عامل کی گویا کہ چار قسمیں اس اعتبار سے بن جائیں گی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جی عامل ہے کیا چیز؟ کون سی چیز ایسی ہے کلام عرب کے اندر جس کی وجہ سے، جس کے اثر کی وجہ سے کسی پر ان حالتوں میں سے کوئی ایک حالت آتی ہے؟ تو عوامل وہ انشاءاللہ ایک مکمل بحث ہے جس کے اندر بہت سارے عوامل ہم پڑھیں گے۔ ان کے اندر سب سے پہلے افعال ہیں، یہی عمل کرنے کے اندر اثر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر عمل وہ فعل کی فرع ہونے کی وجہ سے، جیسے افعال سے ہونے والے مشتقات ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسی طریقے پر مصدر بھی عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ ما اور لا اور حروف مشبہ بالفعل وغیرہ۔ تو یہ عامل ایسے ہیں جو فعل کے لیے ایک فرع کی حیثیت سے ہے۔ کچھ عوامل ایسے ہیں جو حروف ہیں، لہذا جیسے لام امر ہے، لا نہیں ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ حروف جازمہ ہے وغیرہ۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، ہر ایک کی وضاحت اپنے مقام پر آئے گی۔ تو یہ عوامل ہیں، عامل رافع، ناصب، جار اور جازم۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے اعراب کی۔ اعراب ما بہ یختلف آخر المعرب، وہ چیز جس کے ساتھ اسم معرب کا آخر مختلف ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ یہ عامل کا تقاضا ہوتا ہے معرب میں، جو اس کا معمول ہوتا ہے، اس عامل کے تقاضے کی وجہ سے اس پر رفع، نصب، جر یا جزم میں سے کوئی ایک حالت آ رہی ہوتی ہے۔ لہذا اس حالت کو جس چیز اس کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے اس اثر کو واضح کیا جاتا ہے، جو اس کی ایک ظاہری علامت اور ظاہری نشانی کے طور پر اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ چیز اعراب ہے۔
لہذا جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ جی عامل یہ اسم کے اندر 3 ہیں، رافع بھی ہو سکتے ہیں، ناصب بھی ہو سکتے ہیں، جار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسم معرب کے آخر میں جو حالت آئے گی اور جس کو ظاہر کیا جائے گا وہ بھی 3 حالتیں ہوں گی۔ کبھی اسم معرب کے آخر میں رفع کی حالت کو ظاہر کیا جا رہا ہوگا، کبھی نصب کی حالت کو اور کبھی جر کی حالت کو۔ اس طرح ہمارے پاس اعراب کی بھی اسم کے اندر 3 قسمیں ہو جائیں گی، رفع کا اعراب، نصب کا اعراب اور جر کا اعراب۔ یہ پھر اس کو وہ ظاہر کیا جائے گا۔ پھر جس چیز کے ذریعے سے اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے حرکت کے ذریعے۔ حرکت کے اندر پھر 3 چیزیں آتی ہیں، ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اس میں ضمہ جو ہے یعنی زبر، زیر اور پیش، ضمہ کے ذریعے سے، پیش کے ذریعے سے رفع کی حالت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ فتحہ کی حالت، فتحہ کی یہ علامت یہ نصب کے لیے استعمال ہے، اور کسرہ کی جو علامت ہے اس کا استعمال جر کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ اس میں مخصوص صورتوں کے اندر کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار اس کا اظہار ہوتا ہے حرف کے ذریعے سے، اور حروف کے اندر 3 حروف اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ واو کا استعمال رفع کی حالت کے لیے، الف کا استعمال بھی رفع کی حالت کے لیے، اور یا کا استعمال یہ نصب کی حالت کے لیے اور جر کی حالت کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے وہ اعراب جو حرکت کے ذریعے سے ہو، اصطلاحی اعتبار سے اس کو اعراب بالحرکت کہیں گے۔ جو اعراب حرف کے ذریعے سے ہو اس کو اعراب بالحرف کہیں گے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ہمارے پاس اعراب کی 4 قسمیں ہو جائیں گی۔ 4 قسمیں کیسے ہوں گی؟ وہ اس طرح سے ہوں گی کہ کبھی یہ اعراب ظاہری طور پر ہوگا، اور کبھی یہ اعراب ظاہری طور پر نہیں ہوتا بلکہ وہ لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو اگر ظاہری طور پر ہو تو یہ اعراب لفظی ہو جائے گا، اور اگر تقدیری طور پر ہو، نظر نہ آئے، تو یہ اعراب تقدیری ہوگا۔ اس اعتبار سے اعراب کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں: اعراب بالحرکت لفظی، اعراب بالحرکت تقدیری، اعراب بالحرف لفظی، اعراب بالحرف تقدیری۔ جیسے کہ ان مثالوں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، یہ اس کے اندر زید، ان تینوں مثالوں کے اندر یہ اسم معرب ہے۔ جاء، رأیت، مررت، یہ اس میں مررت بزید کے اندر با، یہ اس زید کے اندر عامل ہے۔ جاء عامل رافع ہے، رأیت عامل ناصب ہے، اور با یہ عامل جار ہے۔ زید کا اعراب پہلی مثال کے اندر پیش کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ کی شکل تنوین کی ہے، یہاں پر زبر کی ہے اور یہاں پر زیر کی ہے۔ یہ تینوں مثالیں ایسی ہیں جس کے اندر اعراب حرکت کے ساتھ ہے اور لفظی ہے۔ تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی زید کا اعراب ان مثالوں کے اندر اعراب بالحرکت وہ لفظی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلی مثالوں میں جاء المسلمون یا جاء رجلان، رأیت المسلمین یا رأیت رجلین، مررت بالمسلمین اور مررت برجلین، ان مثالوں کے اندر مسلمون، رجلان اور رجلین اور مسلمین کا جو اعراب ہے یہ اعراب حرکت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اعراب حرف کے ساتھ ہے، اور پھر وہ اعراب ظاہری طور پر سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یہاں پر واو ہے، یہاں الف ہے، یہاں پر یا ہے اور یہاں پر بھی یا ہے۔ تو یہ اعراب بالحرف لفظی کی صورتیں ہو جائیں گی۔ المسلمون، جاء المسلمون میں یہ واو یہاں پر اعراب ہے اور اس کا اعراب حالت رفع کے لیے ہے واو کے ساتھ۔ اسی طرح رجلان تثنیہ کا اعراب ہے، اس میں یہ جو الف ہے یہ اس کے اعراب کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ اعراب لفظی ہے، الف کے ساتھ ہے۔
रअयतुल मुस्लिमीना रअयतु रजुलैनि, यहाँ पर या के साथ इसकी हालत नस्बी को ज़ाहिर किया जा रहा है, और मररतु बिल मुस्लिमीना और मररतु बिरजुलैनि, यहाँ पर भी या के साथ ही इसको ज़ाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ पर एराब बिल हर्फ है और उसके साथ साथ वो लफ्ज़ी तौर पर भी मौजूद है, तो ये एराब बिल हर्फ की वो सूरत हो जाएगी जो कि लफ्ज़ी है। इसी तरह जा मूसा रअयतु मूसा और मररतु बि मूसा के अंदर ये देखें कि मूसा मूसा और मूसा इस पर रफ़ा की हालत हो, नस्ब की हालत हो या जर की हालत हो, इन तमाम हालतों के अंदर इसकी लफ्ज़ी एतबार से इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, लिहाजा इसका जो एराब है वो एराब तक़दीरी हो जाएगा। तो एराब की फिर 4 किस्में हो जाएंगी, लफ्ज़ी और इसी तरीके पर तक़दीरी और फिर वो हरकत के साथ और आगे वो हर्फ के साथ। अगला एक है कि ये महल्ले एराब क्या है। महल्ले एराब से क्या मुराद है? महल्ले एराब से मुराद ये है कि जी हम देखते हैं अभी तक हमने पढ़ा कि जी ज़म्मा की वजह से हालत बताई जा रही होती है, फ़तहा के साथ हालत बताई जा रही होती है, कसरा के साथ हालत बताई जा रही होती है। जैसे ज़ैद है एक लफ्ज़, अब इसमें ज़ा के ऊपर ज़बर है या साकिन है। इसी तरीके पर मुस्लिमून एक लफ्ज़ है या खालिद एक लफ्ज़ है, तो इस पर तो ज़बर ज़ेर और पेश कई जगहों पर मौजूद है। तो फिर हमें यह कैसे पता चलना है कि जी वो हरकत कौन सी वाली है कि जिसकी वजह से हमें इस बात का इल्म है कि ये रफ़ा की हालत में है या नस्ब या जर की हालत में। तो आम तौर पर इसका यही होता है कि जो अस्मा हर्फ ये हरकत के साथ वो उनका एराब हो, तो जो उनका आखिरी हर्फ होता है उसका एतबार होता है। जैसे ज़ैद है तो दाल के ऊपर ही इसका एतबार होगा, दाल के ऊपर जो एराब होगा उसी को हम मोतबर जानेंगे, लिहाजा ये महल्ले एराब हो जाएगा। तो वो एराब जो बिल हरकत हो, तो अस्मा के अंदर आम तौर पर उसका जो आखिरी हर्फ होगा उसके ऊपर जो एराब होगा उसका एतबार होगा। अगर दरमियान में या पहले कोई जो है उसके ऊपर हरकत है उसका एतबार नहीं होगा। और अगर वो एराब बिल हर्फ हो तो एराब बिल हर्फ ये मखसूस इसकी शक्लें हैं, वो इंशाअल्लाह वज़ाहत के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो वो मुतय्यन और मालूम है, वहाँ पर फिर उसका आखिरी लफ्ज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे मुस्लिमूना है, मुस्लिमीना है, रजुलानी है, इसमें अलिफ वाव और या का आना ये फिर इसका एराब होगा, इसका महल्ले एराब जो है वो आखिरी हर्फ नहीं होगा। इसी तरह जहाँ पर एराब तक़दीरी हो, तो तक़दीरी का मतलब भी तो यही है कि वहाँ जी ज़ाहिरी एतबार से कोई शक्ल उसकी नहीं है, लिहाजा जो तक़दीरी एराब होगा उसका भी कोई महल लफ्ज़ी तौर पर नहीं होगा। तो जो तक़दीरी एराब होगा वहाँ पर महल्ले एराब भी उस कलिमे